نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شیخ الاسلام ٹرسٹ کی جانب سے ہونے والا افطاری اجتماع جس میں ہم اور آپ شریک ہیں، رب تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور اجتماع کی برکتوں سے اللہ تعالی ہم سب کو مالا مال فرمائے. علم دین سیکھنے کی جو فضیلتیں ہیں اور اس پر جو اجر و ثواب کی بشارتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان فضیلتوں کا، ان اجر و ثواب کا ہم سب کو مستحق فرمائے. گزشتہ اجتماع میں فاذکرونی اذکرکم کی تفسیر بیان کی گئی تھی. چونکہ اس آیہ مبارکہ کا ایک حصہ، ایک جز واشکروا لی ولا تکفرون، اس کی تفسیر انشاءاللہ بیان ہوگی. ترجمہ سماعت کریں. تو میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا، اور میرے شکر گزار رہو اور کفران نعمت نہ کرو. شکر کا معنی ہے کسی کی نعمت یا احسان کی وجہ سے دل و زبان اور اعضاء سے اس کی تعظیم بجا لانا. یہ شکر کی ڈیفینیشن اور تعریف ہے. آسان لفظوں میں یوں سمجھے کہ کسی کے احسان کرنے کی وجہ سے، کسی کے نعمت دینے کی وجہ سے اس کا احسان مند رہنا، یہ شکر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا تیرا شکر کرنا بھی یہ عبادت ہے، میں تیرا شکر کیسے ادا کروں کہ میرا شکر کرنا یہ ایک نعمت ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ جب تو نے یہ جان لیا کہ ہر نعمت میری طرف سے ہے اور اسی پر راضی رہا، تو یہ تیرا شکر ادا کرنا ہے. ایک اور روایت کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو یہ کلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس نعمت سے بہتر ہے. شکر کی بڑی فضیلتیں ہیں. اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ. تم میرا شکریہ ادا کرو، لَأَزِيدَنَّكُمْ میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، وَلَإِن كَفَرْتُمْ میری ناشکری نہ کرو، إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ میرا عذاب سخت ہے.
اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ نعمتوں میں فراوانی ہو، برکتیں ہو، اضافہ ہو، تو رب تبارک و تعالیٰ نے بہترین عمل ہمیں قرآن کے ذریعے بتایا۔ ہم چاہتے ہیں کہ پیسوں میں برکت ہو، عمر میں برکت ہو، صحت میں برکت رہے، تندرستی رہے، دیگر چیزوں کے اندر برکتیں ہوں، تو ان برکتوں میں، ان چیزوں میں اضافے کا طریقہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سکھایا۔ وہ کیا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرا جتنا شکریہ ادا کرو گے اتنی میں نعمتیں بڑھا دوں گا۔ یہ رب کا وعدہ ہے، کسی اور کا نہیں، خالق کا کلام ہے۔ بس بھروسہ ہونا چاہیے، خدا کی ذات پر توکل ہونا چاہیے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جتنا تم شکریہ ادا کرتے جاؤ گے رب اتنی نعمتوں میں اضافہ فرماتا چلا جائے گا۔ اور ناشکری نہ کرو، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، کفران نعمت نہ کرو، کہ رب فرماتا ہے بے شک میرا عذاب سخت ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے اور اس کے دل میں شکر کے کلمات الہام فرماتا ہے، یعنی اسے شکر کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تفسیر سماعت کریں، آخر میں ایک دو باتیں اور میں مزید ذکر کروں گا۔ حضور شیخ الاسلام اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، میرا ذکر کرو اور میری اطاعت و فرما برداری کرو، اور اس مخلصانہ اطاعت و فرما برداری کے ذریعہ عملی طور پر میرے شکر گزار، میری نعمتوں کا اپنے کردار و عمل سے اعتراف کرنے والے ہو جاؤ، اور ہمیشہ اسی پر قائم رہو، اور کفران نعمت یعنی نعمتوں کی ناشکری، میری نعمتوں کا انکار نہ کرو، اور یاد رکھو کہ یہ بھی کفران نعمت ہی ہے کہ تم میری نعمتوں کو میری نافرمانی میں لگا دو۔ یعنی ایک شکر یہ بھی ہے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے ان نعمتوں کا استعمال اس کی مرضی کے مطابق کرے، یہ بھی رب کا ایک طرح کا شکر ہے۔ یہ بھی شکر ہی ہے کہ اس کی عطا کردہ نعمتوں کو اسی کی مرضی کے مطابق ہم استعمال کریں۔ تو فرمایا کہ تم میری نعمتوں کی میری نافرمانی نہ کرو، نافرمانی میں نہ لگا دو۔ یہ ساری نعمتیں دراصل اس وقت تک نعمتیں رہے گی جب تک تم ان کو میری ہدایت کے مطابق استعمال کرو گے۔ یعنی رب کی عطا کردہ نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں لگا دینا، اس کی نافرمانی میں استعمال کرنا، جہاں صرف کرنے سے اس نے منع فرمایا ہے وہاں خرچ کرنا، یا ان کاموں میں استعمال کرنا جہاں استعمال کرنے سے اللہ اس کے رسول نے ہمیں روکا ہے، یہ بھی کفران نعمت ہی ہے۔ مثال کے طور پر مال بہت سارا ہے، اب مال کو ہم خرچ کہاں کریں؟ خرچ کرنے کے دو راستے ہیں، ایک راستہ وہ جہاں خرچ کرنے سے اللہ اس کے رسول راضی ہوں گے، ایک راستہ وہ جہاں خرچ کرنے سے اللہ اس کے رسول ناراض ہوں گے۔ ہم نے اس راستے کا انتخاب کیا کہ جس راستے پر خرچ کرنے سے اللہ اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں ہم نے وہاں مال لگایا، تو یہ کفران نعمت ہے، ہم نے نعمت کی ناقدری کی، نعمت کی ناقدری کی۔ اور اگر ہم نے مسجد و مدرسہ، غریب و یتیم کی امداد میں خرچ کیا تو یہ خرچ کرنا گویا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو فرمائے کہ یہ ساری نعمتیں دراصل اس وقت تک نعمتیں رہے گی جب تک تم ان کو میری ہدایت کے مطابق استعمال کرو گے۔ آنکھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اگر ہم اس
آنکھ کا استعمال غلط چیزوں کو دیکھنے میں کرے تو یہ گویا کہ کفران نعمت ہے، نعمت کی ناشکری ہے۔ ہاتھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر ان ہاتھوں کے ذریعے ہم حرام کام کریں یا مسلمانوں کو ایذائیں دیں تو یہ کفران نعمت ہے کہ ہم نے ہاتھ کا شکریہ ادا نہیں کیا جو اللہ نے نعمت کی صورت میں عطا فرمایا ہے۔ پیر یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اعضائے جسمانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اعضائے جسمانی کے ذریعے ہم گناہ کا کام کرتے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں، اور اگر انہی اعضائے بدنی کے ذریعے ہم اچھے اچھے کام کر رہے ہیں تو پھر سمجھو کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں تم ان نعمتوں کے مالک نہیں ہو بلکہ امین ہو۔ اللہ نے جو یہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہے آنکھ کی صورت میں یا جس چیز کی صورت میں، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، اللہ نے اس کے ہمیں امین بنائے ہیں، اور ہر امین پر فرض ہے کہ وہ خیانت نہ کرے اور ان نعمتوں کو استعمال کرتے وقت خود مالک کی رضا و خوشنودی کا لازمی طور پر خیال رکھے۔ مثال کے طور پر کسی آپ کے عزیز دوست نے تحفے میں کوئی چیز لا کر دی، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک گلدستہ دیا آپ کو آپ کے عزیز دوست نے۔ اب گلدستہ کہاں رکھا جائے گا؟ گھر میں اچھی جگہ رکھا جائے گا۔ اب وہی گلدستہ اگر آپ ٹوائلٹ کے اوپر جا کر رکھ دے تو اس بات سے آپ کا دوست ناراض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا کہ اس کی جگہ تو یہ نہیں ہے۔ تو اس کو سمجھے آسانی کے ساتھ کہ ان نعمتوں کو استعمال کرتے وقت خود مالک کی رضا و خوشنودی کا لازمی طور پر خیال رکھے۔ دوست نے ہمیں جو چیز دی ہے ہم اس کی خوشنودی کا خیال رکھتے ہیں کہ کہیں ایسی جگہ اس چیز کا استعمال نہ ہو جائے مجھ سے کہ میرا دوست ناراض ہو جائے۔ تو ہم دوست کی ناراضگی کا تو خیال رکھتے ہیں مگر خالق کی ناراضگی کا خیال نہیں رکھتے کہ ہمارے اٹھنے والے قدم کہیں مالک کی ناراضگی کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں۔ اللہ نے پیر چلنے کے لیے دیے ہیں مگر کیا یہ ہمارے قدم مسجد کی طرف جا رہے ہیں یا پھر شراب خانوں اور جوؤں کے اڈوں کی طرف جا رہے ہیں؟ اے ایمان والو، اس مقام پر یہ نقطہ بھی ذہن نشی کر لو کہ تم نے جس قبلہ کو اختیار کر لیا ہے، چونکہ تحویل قبلہ بھی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے خانہ کعبہ کو جو قبلہ، چونکہ یہ گفتگو اسی وہیں سے چلی آ رہی ہے، ایک اس کا تعلق ہے، جس قبلہ کو اختیار کر لیا ہے اور تم کو جس ذکر و شکر کی ہدایت کی گئی ہے ان پر ہمیشہ کے لیے ثابت قدم رہنے کے لیے تم کو جس معاون و مددگار کی ضرورت ہے اس کو بھی سمجھ لو کہ یہ معاون و مددگار وہ ہے جس کے بغیر تم دنیا کی امامت کا وہ فریضہ بھی ادا نہیں کر سکتے جس کا انجام دینا تمہاری ذمہ داری ہے، یعنی اللہ ہی معاون و مددگار ہے نا۔ تو شکر کی بہت بڑی فضیلت ہے اور یہ ایک وسیع ٹاپک ہے، موضوع ہے۔ میں دو تین باتیں احساس بیدار کرنے کے لیے عرض کر دوں۔ آج ہم میں سے ہر بندہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا ہے اور احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، اور اسی نتیجے میں پھر وہ ناشکری کرنے لگتا ہے۔ یار دیکھو نا، میرے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، اس کے پاس تو یہ چیزیں ہیں، میرے پاس تو وہ بھی نہیں ہے، اس کے پاس تو یہ ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہر شخص اپنے سے نیچے والے کو دیکھے، اپنے سے نیچے والے کو دیکھے۔ جب انسان اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا تو اس کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ بہت پائے کے بزرگ گزرے ہیں، آپ سخت دھوپ کے اندر ننگے پیر چلے جا رہے تھے، زمین کافی گرم تھی،
آپ کے پیر جل رہے تھے، دل ہی دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ کاش میرے پاس چپل ہوتی تو میں اس تکلیف سے بچ جاتا۔ چلتے ہوئے جا رہے تھے کہ اچانک سڑک کے کنارے ایک ایسے بندے پر نظر پڑی جو پیروں سے معذور تھا، جس کے پیر ہی نہیں تھے۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ اس کو دیکھ کر اسی وقت سجدے میں گر گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ مولا تیرا شکر ہے کہ میرے پاس تو چپل نہیں ہے، پیر تو ہے، اس بندے کے پاس تو پیر ہی نہیں ہے۔ تو ہر وقت اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں، شکر کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا، اور جب شکر کرو گے تو رب کا وعدہ لئن شکرتم لازیدنکم، بھروسہ رکھیے اللہ کی ذات پر، ہر حال میں شکر ادا کرتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ کر یہ نہ سوچے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، بلکہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے۔ تینوں وقت اللہ تعالی ہمیں اچھا کھانا دیتا ہے، کبھی فٹ پاتھ پر سونے والوں کو بھی تو یاد کر لیا کرے، کبھی بھیک مانگنے والوں کو بھی تو یاد کر لیا کرے۔ جب بھیک مانگنے والوں کو دیکھے نا تب بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بھیک مانگنے والوں میں سے نہیں بنایا۔ جب فٹ پاتھ پر سوئے ہوئے لوگوں کو دیکھے تو اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے مجھے 4 دیواری والا مکان عطا فرمایا ہے، کمرہ چھوٹا سا ہی صحیح مگر گھر تو نے دیا ہے۔ سڑک کے کنارے تو ہم ان کی طرح نہیں سو رہے ہیں نا، چاہے گرمی ہو، بارش ہو، سردی ہو، آپ دیکھیں جا کر۔ تھوڑی سی تکلیف ہو گئی واویلا نہ کرے، شکوہ شکایت نہ کرے، کبھی اسپتالوں کا رخ بھی کر لیا کرے کہ اسپتالوں میں کس طرح کے مریض پڑے ہوئے ہیں، کئی سالوں سے وہ سسک رہے ہیں اور شفا کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم تندرست اور صحت یاب ہیں، ہے نا۔ یہ کوئی کم نعمت ہے تندرستی، 1000 نعمتوں سے بڑھ کر عظیم نعمت ہے نا۔ تو یہ نہ سمجھے کہ میں غریب ہوں، میرے پاس مال نہیں ہے، یا میرے پاس بڑا مکان یا محل یا عمارت نہیں ہے۔ اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے اور شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں صحت یاب پیدا فرمایا اور اعضاء صحیح سالم عطا فرمائے، ورنہ اندھوں کو دیکھ لے، نابیناؤں کو دیکھ لے، کبھی ہاتھ کٹے ہوئے کو دیکھ لے، کبھی پیر کٹے ہوئے لوگوں کو دیکھ لے، ہے نا۔ تو اپنے سے نیچے والوں کو ہمیشہ دیکھا کرے، آپ کے دل کے اندر خود بخود شکر کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر حال میں اس کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام کے لیے